الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارا تعلق اس دین اسلام سے ہے جو رحمتوں بھرا دین ہے، جو الفتوں بھرا دین ہے، جو محبتوں بھرا دین ہے، اور ہم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو کرم کے ساتھ بھیجے گئے، کریم ہیں، ابن کریم ہیں، جو سوائے کرم کے دوسری کوئی بات نہیں کرتے، اور ہم ان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ٹائٹل کے ساتھ بھیجے گئے۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی خطہ، کوئی بھی حصہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے باہر نہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ کائنات کا کوئی خطہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں سے باہر نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جانوروں تک کے لیے رحمت ہیں، آپ نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، غرض کے کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ قربان جاؤں میں کہ نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تک دیکھتی ہے اور کہاں تک ہماری تعلیم کرتی ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، بظاہر بہت چھوٹی سی مثال ہے لیکن بہت بڑی مثال ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا چونٹیاں، یعنی یہ جو ہمارے کبھی ٹیبل کے اوپر ہوتی ہیں، کبھی زمین کے اوپر ہوتی ہیں، ان چونٹیوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی وہ پانی میں بہہ جاتی ہیں، کہیں خدا نخواستہ اگر آگ لگی ہوئی ہو ان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں، ہمیں اندازہ بھی اس بات کا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن قربان جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں پر، اور قربان جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے اوپر کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے بعد انشاءاللہ جب آپ چونٹیوں کو دیکھیں گے نا تو آپ کوشش کریں گے کہ ان کو کسی طور سے تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، سرکار علیہ السلام نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چونٹیوں کے بہت سارے سوراخ تھے اور کثرت کے ساتھ وہاں پر چونٹیاں موجود تھیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر آگ لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جیسے ان کی نگاہ گئی تو آپ نے سوال کیا کہ کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ قربان جائیں صاحب، قربان جائیں رحمت للعالمین پہ، فوراً سرکار علیہ السلام نے یہ سوال کر دیا کہ کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آگ لگائی ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا یہ ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ یعنی بات تو چونٹیوں کی ہو رہی ہے، اس کا تو لحاظ رکھنا ہی رکھنا ہے ہم نے، لیکن سرکار علیہ السلام نے مطلقاً یہ فرما دیا کہ یہ جو آگ کا عذاب ہے نا، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ کسی کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ اگر میں اس بات کو یہاں روک کے ایک لمحے کے لیے آپ کو انسانوں کی طرف لے جاؤں اور یہ آپ سے سوال کروں کہ ہمارے یہاں تو بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ صاحب وہ گیس کا چولہا جو ہے پھٹ گیا، گیزر پھٹ گیا، یہ پھٹ گیا، وہ پھٹ گیا، عورتوں کو جلا دیا جاتا ہے، مردوں کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو جلا دیتے ہیں، دشمنی میں جلا دیتے ہیں، کسی نفرت کی وجہ سے جلا دیتے ہیں، کسی پرانی جو ہے وہ بخس کی وجہ سے جلا دیتے ہیں، بہت کچھ ہم کر جاتے ہیں صاحب۔ ذرا سوچئے، سرکار علیہ السلام چونٹیوں کو جلانے سے منع فرما رہے، چونٹیوں کو جلانے سے۔ ہم انسانوں کو جلانے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ کیا ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا، ہماری پکڑ کرے گا، اور جس وقت پکڑ ہو جائے گی اس وقت پھر ہمیں کوئی چھڑا نہیں پائے گا۔ لہٰذا ہر جاندار، ہر شے، ہر مخلوق کا احترام کیجئے۔ چونٹی کو بھی اس لیے صرف نظر اس سے نہ کیجئے کہ وہ چونٹی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس پر بھی رحمت کا درس رحمت للعالمین نے دیا ہے۔ رحمت للعالمین کے امتی ہیں تو ان کی پیروی اسی انداز سے ہونی چاہیے کہ آپ کا وجود ہر شے، ہر مخلوق کے لیے رحمت ہو، باعث زحمت نہ ہو۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔